وہ اپنا تعارف کراتا ہے، کسی کا محتاج، کوئی میری ضرورت نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی روپ نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی جہت نہیں۔ سبحان اللہ، سننے کی ایسی طاقت ہے کہ دیکھنے کی ایسی طاقت ہے کہ احاط بصرہ بجمیع المرئی عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو۔ کائنات کا غیب چابی تیرے رب کے پاس۔ پھر آگے دعویٰ کرتا ہے یعلم ما فی البر والبحر، سمندر کے نیچے آج تک کوئی نہیں جا سکے، چونکہ اتنا پانی کا وزن ہوتا ہے کہ وہ تو ایسے ان کو چپکا کے رکھ دیتا ہے، اتنا بڑے سے بڑا لوہے کا کوئی چیز اتارا۔ پچھلے دنوں وہ نہیں ایک آپ دو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، وہ بیچارہ ایک تاجر ٹائٹینک دیکھنے گیا تھا، وہ پانی کے وزن نے اس کو برابر کر دیا، اور دیکھو ایک اتنی سی مچھلی اس پریشر کو برداشت کر کے چل رہی، کیا کمال۔ سوچتے کیوں نہیں ہو کہ جس پریشر پر ٹائٹینک جیسا جہاز وہ ایسے پگھل گیا، وہاں مچھلی آرام سے چل رہی، نہ اس کے اوپر کوئی لوہا ہے، نہ تانبا ہے، نہ ایٹم ہے۔ یہ کیا میرے رب کا نظام ہے؟ لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر۔ بر صرف زمین نہیں ہے، رب الخالی کے ریت کے کتنے ذرے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک ایک ذرہ میں نے گنا ہوا ہے۔ رب الخالی سے اوپر جہاز اڑتا ہے، یہاں لاہور سے جب جاتے ہیں نا جدہ کی طرف، تو دن کا ٹائم ہو تو وہ اس کے اوپر سے جہاز اڑتا ہے تو ایک ریت کا ہولناک ریگستان آتا ہے، اور میرا رب کہتا ہے اس کے سارے ذرے تیرے رب نے گنے ہوئے ہیں۔ والبحر، بحر تو بر سے بھی بڑا ہے، بحر 71% ہے اور بر 29% ہے، تو بحر کی مخلوق 3 گنا زیادہ ہے، اور اس کے نیچے تک جو کچھ ہے لگا تو میں دیکھ رہا ہوں، تو آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے پتہ کوئی۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، کائنات کی ہر چیز پر اس کی نظر ہے۔ فیرا دبیب النملۃ السوداء، کتنی چیونٹیاں ہیں، علی الصخرۃ الصماء، کتنی چٹانیں ہیں، فی اللیلۃ الظلماء، روزانہ رات آتی ہے تو رب کیا کہہ رہا ہے؟ چیونٹی نہیں دیکھ رہا ہوں، چیونٹی کے پاؤں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ دیکھ رہا ہوں، تو مجھے نہیں دیکھ رہا وہ، میرے جذبات کو نہیں دیکھ رہا وہ۔ پھر وہ کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، میں تو پوری دنیا پھرا ہوں، چلو اس کو چھوڑو، صرف پاکستان کی درخت دیکھ لو، فصلیں، درخت، پودے، بیلیں، گھاس، کتنے پتے روز گر رہے ہیں، وہ کہتا ہے ایک بھی میری نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ کمال کی بات، خزاں میں سامنے درخت کھڑا ہوا ہے، اس سے پتے گر رہے ہیں، ذرا گن کے دکھا دو، ایک ہی درخت کھڑا ہوا ہے، دسمبر کا موسم ہے اور پتے گر رہے ہیں، گن کے دکھا دو۔ وہ کہتا ہے نہیں، جتنے بھی کائنات میں درخت ہیں اور اس پر جیسے ہی پتا گرتا ہے، تیرا رب تو اس سے بھی غافل نہیں، تم سے کیسے غافل ہوگا؟ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تہ میں کتنے دانے ڈالتے ہیں ہم، پوری دنیا میں کاشتکاری کتنا بڑا نظام ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تیرے رب کی کتاب میں لکھا پڑا ہے، تو کیسے چھپو گے؟ وادیاں میرا دامن،
وادیاں میرا دامن، راستے میری باہیں، جاؤ میرے سوا تم کہاں جاؤ۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبد، تو کیا خیال ہے میں تمہیں کافی نہیں؟ سبحان اللہ، الیس اللہ بکاف عبد، میں کافی نہیں ہوں؟ تو پھر گلہ کرتا ہے ما قدر اللہ حق قدر، اتنا کچھ جان کے بھی تم نے میری قدر نہ کی۔ پھر ایک ایسا عجیب گلہ کرتا ہے کہ دل پہ گلتا ہے، یا ایھا الانسان، جیسے ماں کہتی ہے ہائے میرا بیٹا، اس میں کیا درد ہوتا ہے۔ جب عاصم کی میت پڑی تھی تو اس کی ماں اس پر جو پکار رہی تھی، اب بھی میرا کلیجہ پھٹ رہا۔ تو اللہ اپنی ساری محبت کو اس ایک لفظ میں جمع کر کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان، یا ایھا المومن، یا ایھا التقی، یا ایھا المسلم۔ انسان، ولكن اکثر الناس لا یعقلون لا یعلمون۔ ساری دنیا کے اللہ کو گالیاں دینے والے، اللہ کو نہ جاننے والے، انکار کرنے والے، یا ایھا الانسان، ہو کیا فریاد، اے میرے بندے، ما غرک بربک الکریم۔ اولاد ماں باپ سے بدزن ہو جائے نا تو ماں باپ مر جاتے ہیں، تو وہ اس لہجے او میرا بیٹا، ہم نے تمہیں جانا اور ہم سے ہی تو منہ ماری کرتا ہے اور بدگمان ہوتا ہے، تو کیا گزرتی ہے ماں اور باپ کے کلیجے پر۔ اس نے تو خلقتہ بیدی، ما غرک، کس نے دھوکہ دیا، باللہ نہیں، بے ربک، بے رب، پالنے والے میں کیا محبت ہوتی ہے۔ پھر صرف رب نہیں، اب جمع کی ضمیر نہیں، کاف، ایک ایک کو اللہ سے جھنجھوڑ رہا ہے۔ ما غرک بربک، کون؟ الکریم، اور الذی خلقک، پھر اور فسواک، پھر اور فعدلک، پھر اور فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ضرور ابھی پہلے میں نے کیا بتایا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، ایک ایک انسان کو ایسے کہہ رہا ہے۔ اور کعب احبار سے مروی ایک یاد ہے، یا ابن آدم انی لک محب۔ نافرمان بچے سے ماں محبت کرنا ہی چھوڑ دیتا، جس نے دودھ پلایا ہوتا، وہ کہتا ہے انی، اور لکا پہلے اور محب بعد میں، انی لکا، انی احبک نہیں کہا، انی لکا، اور مضارع کے بجائے اسمیہ ہے، محبن، ہمیشہ میری تیرے ساتھ محبت ہے۔ پھر کیا کہا، فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میری حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یہ 2 ٹکے کے بادشاہوں
سے تعلق بنانا ہو تو ایمان، ضمیر، سب کچھ بیچنا پڑتا ہے، اور وہ خود ہماری طرح محتاج ہیں، اور وہ جو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ کلکم فقراء الا من اغنیتہ، کلکم ضال الا من ہدیتہ، کلکم عار الا من کسوتہ۔ کیا ذات ہے! پھر وہ کہتا ہے فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُن لِّي مُحِبًّا، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ تو صحابہ نے یہ سیکھ لیا تھا، اللہ سے پیار ہو گیا تھا، تو نبی کی صحبت تھی، تو وہ عجائب و غرائب تاریخ میں کا حصہ بنا گئے کہ نہ پہلے کبھی ایسا ہوا، نہ بعد میں کبھی ایسا ہوگا، شاید مہدی کے زمانے میں ہو۔ مٹھی بھر کھڑے ہوئے بے پرواہ، 3000 کا لشکر ہے، جنگ موتا میں، اور 1 لاکھ کا لشکر ہے روم کا۔ میں موتا گیا ہوں، سارا میدان دیکھا ہے، شہداء کی قبریں دیکھی ہیں۔ تو ابو ہریرہ پہ ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ان کے قریب ثابت بن اکرم کھڑے ہیں، انصاری بدری، انہوں نے ایسے دیکھا، کہا وا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کے کچھ ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں ہو رہا ہے، ان کی پہلی جنگ تھی۔ کہنے لگے لم تشہد معنا بدرا، تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا، انا لا ننصر بالکثرہ، ہم کثرت پہ فتح نہیں پاتے، اس کی مدد سے فتح پاتے ہیں۔ 3000 1 لاکھ کو جوڑ بنتا ہے۔ ان کا تھوڑا سا گھبرائے کچھ صحابہ، تو عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے گھبراہٹ کی کیا بات ہے، نحن بین احدی الحسنیین، ہمارے سامنے 2 خیر کی چیزیں ہیں، یا فتح ہے تو وہ بھی خیر ہے، شہادت ہے وہ بھی خیر ہے، تو ڈرتے کیوں ہو، چلو۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے، اور اللہ کے نبی کے سامنے موتا کا نقشہ کھل گیا، 700 کلومیٹر کا فاصلہ۔ اور آپ نے کہا، زید نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، ودخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا۔ جھنڈا گر گیا تو پھر حضرت جعفر نے اٹھایا، کہ ثم اخذ الرایۃ جعفر، یہ ابھی آئے ہی تھے حبشہ سے، آتے ہی ان کو ادھر بھیج دیا، چند مہینے مشکل سے ٹھہرے، تو انہوں نے ایک ہاتھ کاٹا، انہوں نے دوسرے میں پکڑ لیا، وہ کاٹا، ایسے جوڑ لیا، پھر پیچھے سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اخذ الرایۃ جعفر فتقدم وقاتل فقتل ودخل الجنہ واعطی جناحین فی الجنہ، اور جنت میں 2 پر اللہ نے اس کو عطا کیے ہیں بازوں کے کٹ جانے کی وجہ سے۔ عبداللہ بن رواحہ ایک طرف 3 دن ہو گئے تھے، کچھ کھایا نہیں تھا، تو بوٹی منہ میں ڈالی تھی کہ آواز لگی جعفر شہید ہو گئے۔ یہ پہلے 2 تو فقیر آدمی تھے مہاجرین، عبداللہ مالدار تھے انصار میں سے، تو بوٹی اندر نہیں جانے دی، وہیں پھینک دی۔ فتردد بعد التردد، تو ان کو کچھ تھوڑا دل دھڑکا، 4 بیویاں، 20 غلام، باغات کی لائنیں، تو اپنے آپ کو جھٹکا دیا۔ عبداللہ، بیویوں کا شوق ہے 3 طلاق، غلاموں کا شوق ہے سب آزاد، باغات کا حرص ہے سب صدقہ، کدھر جائے گا آپ؟ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراک تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت نطفۃ فی شنہ۔ اور چھلانگ لگائی، اور آپ نے فرمایا اخذ الرایۃ عبداللہ
युक़तल फ़क़ुतिल, फिर आप खामोश हो गए। अंसार मदीना कहते हैं हम पे क़यामत टूट पड़ी कि पहले दो के साथ तो फ़ौरन फरमाया दखलल जन्ना, यहाँ खामोशी क्यों है? फिर फरमाया व दखलल जन्ना। तो अंसार कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला के बारे में ये थोड़ा वक्फ़ा क्यों था? का तरद्दद बाद तरद्दुद, इतना हसास मामला है आखरत का। फिर झंडा गिर गया, किसी ने उठाया नहीं, तो साबित बिन अकरम ने उठाया अंसारी, कहा ये झंडा पकड़ो। सहाबा कहने लगे तू ही ज़्यादा हकदार है, बदरी है, का मेरे बस का नहीं है, किसी और को पकड़ाओ। खालिद इब्न वलीद पहली दफ़ा शरीक हो रहे थे इस्लाम लाने के बाद, तो उस शोर में से किसी ने कहा, लिहाजा पता तो नहीं है, किताबों में तो कोई नहीं लिखा हो, खालिद को दो। एकदम सब बोले खालिद को दो, खालिद को दो। खालिद कहने लगे बाबा मैं नया आदमी हूँ, पहली मेरी जंग है, मुझे ना दो, किसी पुराने को दो। कहा नहीं, और अल्लाह का नबी ऐसे खामोश देख रहे हैं। फिर जब खालिद मान गए और यूँ तलवार को लहराया ऐसे, तो मेरे नबी ने कहा सुम्मा सल्लल्लाहु सैफन मिन सयूफिही, अब अल्लाह ने अपनी तलवारों में से एक तलवार को निकाल लिया है। उस दिन आपके हाथ से 8 तलवारें टूटी लड़ते लड़ते, और रोमियों पे रोब छा गया। और अगले दिन आपने क्या किया कि पीछे पहाड़ों पे आग जला दी रात को। आग जलने का मतलब था नया लश्कर आ गया है, क्योंकि उससे पिछली रात तो आग कोई नहीं थी, तो वो निशानी वो सर्द इलाका है। और सुबह 100 आदमियों को पीछे छुपा दिया, का हर थोड़ी देर बाद 10 आदमी तकबीर पढ़ते हुए हमला करना। और जब लश्कर की तरतीब की तो इधर वालों को इधर कर दिया, इधर वालों को इधर कर दिया। अब रोमियों ने रात को आग देखी, अब शक्लें नई देखी, कहने लगे मारे गए, ये तो और लश्कर आ गया। ऐसा नफसियाती रोक पड़ा, वो पीछे से एकदम 10 आदमी तकबीर पढ़ते हुए, उसको कौन देखता है कि कितने आ रहे हैं, वो और दब गए। जंग शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद फिर 10 आदमी तकबीर पढ़ते हुए और दब गए। 10वें के आने तक वो भाग गए। क्या है? मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, उन्होंने अल्लाह को साथ ले लिया था। यरमूक की जंग का मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा, उससे पहले एक वाक़या सुनो। ये सारे बड़े सरदार सहाबा, अबू सुफियान, सफ़ान बिन उमैया, सुहैल बिन अम्र, हारिस बिन हिशाम और इकरमा बिन अबी जहल, ये हज़रत उमर के पास बैठे थे मदीना में। तो साबिक़ून अल-अव्वलून एक एक करके आने लगे। सबसे पहले बिलाल आए, तो आपने कहा थोड़ा पीछे हट जाओ। फिर सहैब आया, कहा थोड़ा पीछे हट जाओ। फिर सलमान आया, कहा थोड़ा पीछे हट जाओ। अबू हुरैरा आए, थोड़ा पीछे हट जाओ। ऐसे उनको हटाते हटाते जूतों तक पहुंचा दिया। तो वो गुस्से में ना बाहर निकल गए। और अबू सुफियान कहने लगा, ये देखा नहीं अबू बकर उमर ने हमारे साथ क्या किया है, ग़ुलामों को आगे बैठाया और हमें पीछे बैठाया। तो सुहैल बिन अमर बड़े समझदार थे, कहने लगे अबू सुफियान उमर को मलामत न करो, अपने आप को मलामत करो। इस मैदान में वो हमारे बड़े हैं कि उन्होंने कलमा पहले पढ़ा, हम पीछे रह गए। सोच देखो, एकदम कहने लगे दुनिया में चलो पीछे रह गए कोई बात नहीं, अगर आखिरत में भी रह गए फिर क्या बनेगा। तो चलो उमर से पूछें कि हमें कोई तरीका बताए कि हम आगे तो नहीं निकल सकते, बराबर तो हो जाए। तो ये सारे आ गए। तो सुहैल इब्न अमर कहने लगे, उमर जो तूने किया है हमने देखा है, हमें मंजूर है, लेकिन ये बताओ कोई ऐसा तरीका है, हम तुम्हारे आगे तो नहीं निकल सकते, बराबर हो सकते हैं। आपने कहा हाँ। उन्होंने अल्लाह की राह में जाने दी, तुम भी दे दो तो हो जाओ ठीक। तो ये सारे वापस आए। 400 कुरैश के सरदार
یہ مکہ سے نکلے۔ حارث ابن ہشام نے جب مکہ چھوڑا، ابو جہل کے بھائی، چھوٹے بھائی، تو سارا مکہ ان کو چھوڑنے باہر آیا، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، وہ سارے رو رہے تھے۔ تو حارث نے ان کو دیکھا تو کہا یا اہل مکہ ما ترکنا مکہ رغبتنا عنہا، مکے سے بے رغبت ہو کر مکہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ ایک صدا دینے والے نے صدا لگائی، ہمارے غلام لبیک کہہ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ کیوں؟ اگر مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو ما ادرکت مدہم، نہ کہ ایک مد جو انہوں نے خرچ کیا تھا نبی کے دور میں اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہوں، جان دے کہ شاید برابری ہو جائے۔ جب یہ حضرات پہنچے تو اس وقت یرموک کی جنگ سر پر تھی، اور حضرت خالد بن ولید مصر میں لڑ رہے تھے، عراق میں لڑ رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ تم فوراً پہنچو یرموک، کمان سنبھالو۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر خلیفہ بنے، تو میں قربان جاؤں خالد پہ کروڑوں دفعہ۔ جب وہ کمان سنبھالنے پہنچے تو عمر کا خط آیا پڑا تھا کہ تمہیں معزول کرتا ہوں اور ابو عبیدہ کو امیر بناتا ہوں۔ اور 2 راستے تھے عراق سے، ایک 21 دن کا جو سارا راستہ آباد تھا، ایک 7 دن کا جو صحرا تھا۔ تو خالد بن ولید نے 3000 وہاں سے لشکر سے لیے، اس میں قعقاع بن عمرو کو بھی لیا، رافع بن عمیرہ کو لیا، تو کہ میں صحرا پار کروں گا۔ حضرت عمر کے معزول کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی، خالد کی رفتار کو لشکر مل نہیں سکتا تھا، وہ لشکر کو اپنی رفتار پہ چلاتے تھے تو وہ چل نہیں سکتے تھے۔ اس بات کو حضرت عمر نے بھانپا تو ان کو ہٹایا اور ایک نرم ابو عبیدہ کو امیر بنایا۔ خالد تو تھکنا جانتے نہیں تھے، فرمانے لگے میری سب سے قیمتی زندگی کی جو رات ہے نا، میرا سب سے قیمتی عمل وہ شام کی وادی میں سرد رات تھی، بادل، بارش، اور میرے پاس ڈھال کے سوا کچھ بھی نہیں تھا جو میں نے سر پہ رکھی ہوئی تھی۔ ساری رات اس ڈھال کے نیچے میں کھڑا، بارش، سردی میں مار کھاتا رہا، اور صبح میں نے حملہ کرنا تھا اور صبح حملہ کیا۔ اس حالت میں رات گزاری اور صبح حملہ کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے صحرا میں جائیں گے، مارے جائیں گے؟ اور انہوں نے کہا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ میرا رونا اس لیے آیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ جڑا ہوا ہے۔ جب حضرت عدی بن حاتم مکے میں مدینہ پہنچے اپنی بہن کے کہنے پر، تو آپ نے ان کو سرانے پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے، تو کہنے لگے میرے دل میں آ گیا بادشاہ تو ہے نہیں، اب نبی ہے کہ نہیں ہے یہ بھی تحقیق باقی ہے۔ تو آپ نے کہا ایمان لے آؤ، کہ انی علی دین، کہ میں بھی ایک دین پر ہوں، کہ مجھے پتہ ہے تم رکوسیہ مذہب پر ہو جو عیسائیوں کا فرقہ ہے، لیکن میں تو سچا دین لے کر آیا ہوں، اور میں بتاتا ہوں تم ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو۔ لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک تری انما اتبعہ ضعفۃ من الناس ومن لا قدرۃ لہم۔ تو دیکھ رہا ہے یہ غریب بڑے شریف بڑے اس کے ساتھی ہیں، تو اس پر ایمان لا کے مجھے کیا ملے گا؟ وَلَعَلَّكَ يَمْنَعُكَ مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ مَا تَرَى مِنْ قِلَّةِ عَدَدِهِمْ وَكَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ۔ تیرے دل میں آ رہا ہے تھوڑے جاتے دے نال بندے یہ تو کام کتنے چلنا ہے۔ وَلَعَلَّكَ يَمْنَعُكَ مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ مَا تَرَى من کثرت عدو ان السلطان فی غیرہم،
تیرے دل میں آ رہا ہے طاقت تو رومیوں کے پاس ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عدی ہیرا دیکھا ہے؟ نہیں، پہلے کہا عدی واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، پھر کہا آپ نے ہیرا دیکھا ہے؟ کہنے کہ دیکھا تو نہیں، سنا ہے۔ ولا تخرج الضعینۃ من الحیرۃ بحلیھا وحللھا تطوف ببیت اللہ لوحدھا ولا تخاف علی نفسھا الا اللہ۔ ہیرا اور مکہ کے درمیان بنو طے ہے، تو عدی کہتے ہیں میرے جی میں آیا فأین دعار بنی طے الذین ساحروا البلاد، بنو طے کے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی جنہوں نے عرب میں آگ لگا دی ہے۔ ان ڈاکوؤں کا سردار تھا رافع بن عمیرہ الطانی، جس کے بارے میں خالد فرما رہے ہیں جس لشکر میں رافع ہوگا اس کو شکست نہیں ہو سکتی، اس کو وہ ہلاک نہیں ہو سکتا۔ 7 دن میں پار کیا، 3 دن پانی چلا، چوتھے دن ختم ہو گیا، 5ویں دن زبانیں باہر نکل آئی۔ تو انہوں نے خالد سے کہا نہیں تھا کہ مروا دو، انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، رافع بلاؤ رافع کو۔ رافع آ گئے، ان کی آنکھیں خراب تھی، کہنے لگے پانی چاہیے، کہنے لگے مجھے بتاؤ کہاں کھڑے ہو، مجھے پورا محل وقوع بتاؤ۔ انہوں نے سارا بتایا، کہا کہیں دور نزدیک جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ کہنے لگے ہاں وہ اس طرف جھاڑیاں ہیں۔ کہا مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں گئے، کہا یہاں کدال مارو، کدال ماری، چشمہ باہر آ گیا۔ ڈاکو فتح کی علامت بن گئے، زندگی کی علامت بن گئے۔ تو آگے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لشکر کی کمان سنبھالنی ہو اور زندگی موت کی جنگ ہو۔ روم 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا تھا، جس میں 2.5 لاکھ لڑنے والے تھے، باقی خدمت گزار تھے، اور خالد کے ساتھ مل کر کل 36,000۔ اور عین موقع پہ ان کو کہا تجھے معزول کرتا ہوں، ابو عبیدہ کو امیر بناتا ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ جنگ کا نقشہ تو تیار کر۔ یہ جنگ 6 دن چلتی رہی یا 9 دن، دونوں طرح کی۔ تو آپ نے میمنہ جانتے ہیں سیدھے ہاتھ کا امیر بنایا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بہت بڑے فاتح اور جنگجو تھے، اور میسرہ الٹے ہاتھ کا امیر بنایا یزید بن ابی سفیان کو، جو حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں اور بدری صحابی ہیں، اور درمیان میں رکھا حضرت ابو عبیدہ کو، اور ان کے پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود چند گھوڑ سواروں کے ساتھ پورے لشکر کے گرد چکر لگانے کا ذمہ انہوں نے اپنے لیا۔ تو 6واں دن تھا یا 9واں دن تھا، جب آخری دن، تو جنگ کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور دبتے دبتے پیچھے آ گئے صحابہ۔ تو حضرت اکرمہ بن جہل نے لوہے کا خود ایسے پکڑا اور اتار کے پھینک دیا، اور اپنی زرہ کھول کے پھینک۔ کون ہے موت کی بیعت کرنے کے لیے تیار؟ یا مریں گے یا اللہ ہمیں فتح دے گا۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے ایسے پکڑا، دونوں مخزومی ہیں نا، اکرمہ بھی مخزومی ہے، خالد بھی مخزومی ہے۔ الیک عنی، ایسے جھٹکا دے کے ہاتھ چھڑائی، دور ہو جا میری نظروں سے۔ انی و ابی کان میں اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ و افر منکم اليوم، آج ہی تو وہ داغ دھونے کا وقت آیا ہے۔ کہ ہے کوئی بیعت کرنے والے؟ تو 400 قریشیوں نے بیعت، سب نے اپنے زریں اتار دی، اب ٹوپیاں اتار دی، اور آستینیں چڑھا کے میدان میں اتر گئے، اور لڑتے 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 لڑتے، یہ آخری دن تھا،
اللہ نے ان کی قربانی پر روم کو شکست سے فاش دے دی۔ رومیوں کا سردار تھا باہان، رومی تھا۔ ان کے جو سیدھے ہاتھ کا سردار تھا اس کا نام تھا ترخان، وہ آرمینیا کا تھا، اور جو الٹے ہاتھ پر تھا اس کا نام تھا جرجر، وہ جارجیا سے تھا۔ اور رومی لشکر میں عیسائی عرب، شامی، رومی، آرمینین، جارجین، یہ سارا لشکر شامل تھا۔ تو جب حضرت خالد بن ولید کی ایک تدبیر سے لشکر الٹا اور دریا میں گرے اور شکست ہو گئی اور وہ باہان مارا گیا، تو خالد دوڑ کے پیچھے آئے اکرمہ کو ڈھونڈتے ہوئے، تو دیکھا تو وہ آخری سانسوں میں تھے اور بیٹے کی جان نکل گئی تھی۔ تو انہوں نے بیٹے کو یہاں اپنی کنڈلی پہ ڈالا اور اکرمہ کو اپنی چولی میں ڈالا اور ان کو منہ میں پانی ڈالا۔ انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی کہ کون؟ کہ خالد۔ ما فعل اللہ بالمسلمین، کیا ہوا مسلمانوں کا؟ کہ ابشر اقر اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے، اللہ نے فتح دی۔ کہ اچھا عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دی، عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دی۔ آنکھیں بند ہو کے، عرب کی عادت ہے جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو ماں کے نام سے پکارتے ہیں، جب وہ خوشی میں ہوتے تو باپ کے نام سے پکارتے۔ تو حضرت خالد کو غصہ آ گئی اور کہا حضرت عمر کی والدہ کا نام تھا حنتمہ، تو انہوں نے کہا لا یزم ابن حنتمہ اللہ نستشہد، اللہ نستشہد، حنتمہ کا بیٹا اب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اپنی جان کے نذرانے پیش نہیں کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سہیل بن عمر شہید ہوئے، حارث بن ہشام شہید ہوئے، زرار بن ازور شہید ہوئے، اور اس میں معاذ بن عمر بدری صحابی ہیں وہ شہید ہوئے، عمر بن معاذ وہ شہید ہوئے، اور ایسے بڑے صحابہ شہید ہوئے، اور بڑے عرب مکے کے قریش وہ شہید ہوئے، اور اللہ نے وہ دن جھنڈے گاڑ دیے۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ اللہ۔ یہ اللہ کی قسم، میرے بچے بیٹھے ہو، میرا سب سے زیادہ رونا اس بات پہ ہوتا ہے کہ یا اللہ 70 سال سے بھی اوپر چلا گیا، آج تک تیری محبت احساس بن کے دل میں کبھی محسوس نہیں کی، اب تو دن ہی تھوڑے رہ گئے، اس خشک دل کے ساتھ میری موت نہ آئے، اس جہالت پر میری موت نہ آئے، میں تجھے پہچان کے تیرے پاس ہوں، تیرے عشق میں ڈوب کے میں تیرے پاس ہوں۔ یہی آپ بچوں سے چاہتا ہوں۔ سکھریت روش منصوری نو ان تھپرک کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا یہ دل قرآن کتاب۔ کتابوں کی بھول بھلائیوں میں اللہ کا عشق کی بھول کے۔ اسی یرموک کی جنگ میں 9 دن جو رہی، مجھے زیادہ یاد ہے 9 دن، 6 دن کبھی کہیں پڑا ہے، ایک انصاری نوجوان گھوڑے کو دوڑاتا ہوا حضرت ابو عبیدہ کے پاس آیا، کہنے لگا ابو عبیدہ جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے، کوئی پیغام ہے تو دے دو۔ سوچو تو صحیح، جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے، جیسے میں صبح رئیس آباد جا رہا ہوں وہاں ملنے عزیزوں سے، وہ کہہ رہا میں جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے، کوئی پیغام ہے تو دے دو۔ تو
ابو عبیدہ رونے لگے اور کہا کہنا ہمارا سلام کہنا اور کہنا جو وعدے آپ کر گئے تھے ہم نے سچے پائے. یہ کہہ کر وہ میدان میں اترا اور وہ جو مبارزت ہوتی تھی تو اس نے ایک قتل کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، پانچواں کیا، زخموں میں چور ہوتا گیا. چھٹے پر ساتوں پر ابو عبیدہ نے پیچھے سے قسم دی تجھے اللہ رسول کا واسطہ واپس آ جا، تو نے حق ادا کر دیا. میں کہا ابو عبیدہ واپس آنے کے لیے تو آئے ہی نہیں، میں نے تو آگے جانا ہے. 8ویں کو قتل کیا، 9ویں کو، 10ویں کو، 11ویں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. اور جب وہ گر رہے تھے تو مسکرا رہے تھے. آج اللہ کی ملاقات ہے، آج اللہ کے نبی کی ملاقات ہے. یہ کیفیت اپنی بناؤ گے تو آگے بچوں میں منتقل ہوگی. اتنے ہزاروں مولوی فارغ ہوتے ہیں، کدھر جاتے ہیں؟ اتنے مدارس کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اربوں روپے کی علوم کی زکوٰۃ استعمال ہو رہی ہے. ہم کیا تیار کر رہے ہیں؟ ہماری معراج ہے اللہ، یہ علم ہے، اور اس کے بعد ہے اس کا رسول محمد الرسول اللہ. اپنی جوانی کو اس پر کھپاؤ، سیرت کو پڑھو، حیات الصحابہ کو پڑھو، قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھو، بلاغت سیکھنے کے لیے نہیں. ایک روم اور بات کی بات ہے، تبا تابعین کا زمانہ ہے. ایک رومی نکلا پہلوان، ادھر سے ایک شخص نکلا لوہے کی ٹوپی میں، تو دونوں میں تلواروں کا ٹکراؤ ہوا تو رومی کو قتل کر لی. پھر دوسرا آیا اس کو بھی کر لیا، تیسرا آیا اس کو بھی کر لیا، چوتھا آیا اس کو بھی کر دیا. 5واں نکلنے سے منکر ہو گیا تو واپس لوٹے، خود ہٹایا تو عبداللہ بن مبارک تھا. تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہاں تاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم. میں رواجی مدرسہ نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اپنے پیچھے رجال چھوڑ کے مرو. ہماری تو ختم ہونے کو آ گئی ہے، 70 کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ رجال چھوڑ کے مرو. میں اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ ایسا بے ثمر کر کے مجھے موت نہ دے. کیکر بھی ایک جھاڑ ہے اور آم بھی ایک درخت ہے، کیکر بن کے نہ مروں میں. تم میرا سرمایہ ہو. اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنا سکھاؤ، اللہ کا تعلق سکھاؤ، خود سیکھو. پڑھنے پڑھانے میں یہ چیز بھول جاتی ہے. تو جوانی اللہ نے دی ہے، طاقت اللہ نے دی ہے، اسے کھپاؤ، اسے استعمال کرو تاکہ کل کو آپ سرخرو ہو کر پہنچو. محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست میں کام کیا اور 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ٹی بی کی شدت تھی، پھر بھی سارا دن کام کرتے تھے. تو ایک دن ان کے ایک سیکرٹری نے کہا سر آپ اتنے بیمار ہو گئے ہیں، آپ پھر سارا دن کام کرتے ہیں.
کیوں آپ ریسٹ نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو انگریزی بولتے تھے کہ دیکھو مسٹر، میں یہ چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس پہنچوں تو میرا اللہ کہے ویل ڈن مسٹر جنا، میرا اللہ کہے ویل ڈن مسٹر جنا۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم پہنچیں تو اللہ ہمیں کہے شاباش میرے بندہ۔ یہ تو دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، ذلت و رسوائی ہے، دار البوار، دار الفنا، دار الغرور، دار الخراب، جتنے نام اس کو دینا چاہو۔ آپ نے امام مولا علی علیہ السلام نے امام حسن کو وصیت نامہ لکھایا جنگ صفین کے بعد، جس کے ابتدائی الفاظ ہیں احی قلبک بالموعظہ ونورہ بالحکمہ وقوہ بالزہد وقررہ بالفنا وظللہ بالموت واعرض علیہ اخبار الماضین وسر فی دیارہم وانظر فی آثارہم این حلوا۔ وہ کھنڈر، وہ محرابیں، وہ غلام گردشیں، وہ جگمگاتے محل ویران کیوں ہو گئے، سنسان کیوں ہو گئے؟ این حلوا، کہاں گئے؟ فإنک ترا قد انتقلوا من دار الغرور الى دار الغربہ فإنک صرت کأحدہم فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر فما بدلوا تبدیلا۔ تو سوچ تو میری بہت اوپر کی ہے، اللہ آپ سب کو اس کے قابل بناتے ہیں۔ مجھے بھی اللہ جب مرنے سے پہلے یہ نعمت نصیب فرما دے، کچھ اللہ کی محبت کا کوئی تھوڑا سا حصہ مجھے بھی مل جائے۔ حضرت معاذ ابن جبل اللہ کے نبی کی قبر پر بیٹھے تھے اور رو رہے تھے، تو حضرت عمر پہنچے، کہنے لگے معاذ کیا بات؟ کہ آج ایک اللہ کے نبی کی حدیث یاد آئی ہے، اس پہ رو رہا ہوں۔ کہ کیا یاد آیا؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ان یسیر الرعاء شرک وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَخْيَارَ الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفَقَّدْ وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعُوا وَلَمْ يُقَرَّبُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءٍ مُطْلِبٍ۔ اتنی آج کہاں سے یاد آئی؟ تو چندن کی زندگی بیٹھا، موج میلے کی زندگی تو اللہ نے رکھی موت کے بعد ہے، تو اپنے اس سفر کو اس طرح طے کرو کہ اللہ کے قریب ہوتے جائیں، اور جو تمہارے پاس امانت ہیں بچے، ان کو عزت دو، احترام دو، نہ ڈانٹو، نہ کھڑا کرو، نہ توہین کرو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نہیں آتا اسے تو اللہ پہ چھوڑو، خود اپنی ذات سے کوشش کرو تکبیر اولا کا اہتمام ہو،
تہجد کا اہتمام ہو. آپ جوان ہو, اپنے آپ سے لڑو, رات کا حصہ دیے بغیر کچھ نہیں ہاتھ ہاتھ. قم اللیل الا قلیلا, کیا خوبصورت خطاب. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. رات کا قیام قول ثقیل کو خفیف بنائے گا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. کیا خوبصورت تعلیم اللہ نے دی ہے. تو رات کا کچھ حصہ میری طرح کمزور ہو تو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جاؤ. کم از کم جو درجہ ہے 33 نمبر والا وہ تو ملتا رہے.